نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست محبت کے پیکر تین مرتبہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً درود پاک کا گلدستہ پیش فرمائے. السلام علیکم یا سیدی یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. السلام علیکم یا سیدی یا حبیب. وعلی آلک و اصحابک یا سیدی والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. تمام اہل محبت دائیں بائیں سامنے خوبصورت احباب خوبصورت انداز میں حاضری دے رہے ہیں سبحان. اور اس ناچیز کو موقع ملا کہ آج میں بھی کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہم آپس میں اس کو شیئر کر لیں. سبحان اللہ. موضوع تو ہر آدمی ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز سبحان اللہ. انسان مسلمان کے لیے سبحان. مومن کے لیے سبحان اللہ. معراج بے شک بے شک. اور نماز آقا دو جہان صلی اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان. بے شک. جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 110. اس کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے. بے شک. سبحان اللہ. بے حیائی اور گناہ سے. اور گناہ سے منع کرتی ہے. بڑی خوبصورت حدیث مبارک آپ سب نے کئی مرتبہ علماء اکرام سے لکھی ہوئی ہوگی. میں بھی اسی حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں
کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، روایت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ تمہارا کیا خیال ہے تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک مصفہ نہر گزر رہی ہو، اللہ، مصفہ پانی کی، صاف پانی کی نہر گزر رہی ہو، اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرے، اللہ، وہ اس میں 5 وقت غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جاتی ہے؟ واہ واہ، کیا اس کے جسم پر میل رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصفہ پانی سے غسل کرنے سے 5 وقت اس کے جسم پر میل نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز سبحان اللہ، کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 5 وقت کی نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جس طرح پانی سے غسل کرنے میں 5 وقت غسل کرنے سے جسم پہ میل نہیں رہتی، اس طرح 5 وقت کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، نماز فرق ہے نماز میں، وہ آگے جا کے اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں۔ فرق نماز پڑھنے میں بھی ہے، ہماری نیت میں بھی ہے، بے شک، ہمارے ارادے میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سبحان اللہ، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے سبحان اللہ، اور گناہ سے۔ سبحان اللہ، 5 وقت نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز دین کا ستون ہے بے شک، اور دین کی بنیاد ہے، بے شک، اور نماز تمام عبادات کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا توحید کے بعد اللہ تعالی نے نماز کی تاکید فرمائی، سبحان اللہ، نماز فرض کر دی گئی۔ توحید کے بعد جو سب سے اہم فرض ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز جو ہے بڑی ہی محبوب ہے، سبحان اللہ، اس لیے بھی محبوب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات،
ماشاءاللہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب ہوتی تو پھر جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب تھی اسی پہ عمل کرتے، بے شک لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نماز محبوب سبحان اللہ اور فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، سبحان اللہ قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہی ہے، سبحان اللہ اگر سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے۔ سبحان اللہ جس نے قصداً نماز چھوڑی یعنی وہ اس بات کے نزدیک ہو گیا، اس بات کے نزدیک ہو گیا کہ اس کے ایمان میں خلل آ جائے، بلکہ اس سے جو سخت بات ہے وہ کفر کے زمرے میں آ گیا۔ ایک نماز قصداً وقت ہے ہمارے پاس، ارادہ کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ہم پہ شیطان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، ہم اس نماز کو ہی بھول جاتے ہیں، اس نماز کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قصداً اس نماز کو چھوڑا، قصداً نماز کو چھوڑا، کوئی مجبوری ہو، وہ کوئی ایسا کام پڑ گیا ہو جس میں حقوق العباد شامل ہو، تو اس میں تو رعایت ہے نا کہ تم اگر باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو علیحدگی میں جب بھی تمہارے پاس نماز کے اندر کے اوقات کے اندر وقت ہو تو آپ اپنی نماز کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے۔ تو قصداً نماز چھوڑنے سے ایمان میں خلل آ گیا، جس طرح خلل آ گیا، اور جس طرح ایک آدمی صحرا میں یا جنگل میں ہے، اس کے پاس پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس کے پاس پانی بچتا ہی نہیں، اللہ تو اس کی کیا حالت اس وقت ہوگی؟ یا تو وہ موت کے قریب پہنچ جائے گا یا اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم میں سے کسی نے بھی قصداً نماز چھوڑی تو سخت الفاظ کفر کی حالت میں چلا جائے، نرم الفاظ کہ اس کے ایمان میں خلل آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز کا کیسا سوال ہوگا کہ تم نے جو نمازیں بھی پڑھی ہیں کیا وہ اس شرائط کے ساتھ پڑھی ہیں جو نماز کے بارے میں میرا حکم ہے؟ اگر تو نے وہ نماز خشوع و خضوع سے میری رضا کے لیے وقت پر
ادا کی تو وہ تمہاری نماز مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمام شرائط کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف لاتے ہوئے، نماز کی پاکیز کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اگر تو نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ اگر ہماری نماز ناقص رہ گئی، اگر ہماری نماز ناقص رہ گئی تو وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طہارت اچھی طرح کرتا ہے، نماز وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع سجود اچھی طرح ادا کرتا ہے، دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کی نماز سفید روشن عرش تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی نماز سفید روشن عرش پر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کے لیے کیا دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جس طرح تو نے مجھے اپنی نگاہ میں رکھا، سبحان اللہ۔ جس طرح تو نے مجھے اپنی نگاہ میں رکھا ہے۔ جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، رکوع سجود میں خشوع نہیں پیدا کرتا، اس کی نماز آسمان تک سیاہ ہو کر جاتی ہے۔ اس کی نماز آسمان تک سیاہ ہو کر جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اور جب تک خدا چاہتا ہے وہ نماز اس کے لیے یہی الفاظ دہراتی رہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی ضائع کیا۔ اور پھر ایسی نمازوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، فویل خرابی کا مطلب خرابی، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ ان کو کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کا شمار منافقین میں ہوتا ہے،
جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو وہ نماز ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے نزدیک فرض کا نماز کا فرض ہونا ان کے نزدیک ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ منافقین یہی لوگ ہیں نا کہ وہ ان کا اس پہ اعتقاد نہیں ہے کہ نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو نمازی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ اب ہماری نماز کی قبولیت کی کیا دلیل ہے؟ اب ہماری نماز کی قبولیت کی کیا دلیل ہے؟ اس بارے میں آج ہم نے غور بھی کرنا ہے اور خاص طور پہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ جہاں جہاں ہم غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو دور کر کے ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کی مقبولیت کا معاملہ بڑا آسان سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ہی آسانی کا معاملہ کیا۔ جو نماز کی مقبولیت کا کارڈ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نماز کی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، فہم و فراست دی، نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا، نماز کے پڑھنے کے جو انسان کو فائد ملتے ہیں وہ سب کچھ بیان کیا، تو سب کچھ بتایا۔ پھر انسان کے ہاتھ میں جو نماز کی مقبولیت کا کارڈ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ ایک شخص فیکٹری یا کسی ادارے میں ملازم ہے، وہ جب اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی کے لیے اس ادارے میں جاتا ہے تو اس کا جو کارڈ ہے وہ وہاں پنچ ہو جاتا ہے، اس کارڈ پہ کارڈ پنچ ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوا، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی کر کے نکلتا ہے تو اس وقت بھی وہ کارڈ جو ہے وہ پنچ ہوتا ہے، اس کارڈ پہ اس کی جو کارڈ جو پنچ ہوا اس میں اس کی قبولیت کا یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ کارڈ نے یہ بتا دیا کہ تو نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے، یعنی وہ جو کارڈ ہے وہ اس کے پاس ایک ثبوت کے طور پر آ گیا کہ آج میں نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے نوکری کی ہے، تو اس کی مزدوری اس کو ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کارڈ پنچ ہو گیا نا، انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ نماز کی مقبولیت کا کارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جس طرح ایک مزدور کی مزدوری کے لیے اس کی کارڈ قبول کرتا ہے کہ یہ
گھنٹے اس نے کام کیا، اتنی اس کی مزدوری بنتی ہے۔ تو اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی۔ نماز ہمیں، جیسا میں نے آیت مبارکہ کر کے، ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں فحش یعنی بے حیائی، فحش کا مطلب ہے بے حیائی، اور منکر سے روکتی ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے روکتی ہے۔ فحش کا مطلب کیا ہے؟ ہر کام جو بے حیائی کا ہوگا وہ فحش میں آتا ہے۔ اس میں ہمارا بولنا، چلنا، کھانا، بات کرنا، مختلف کاموں کے لیے انداز اختیار کرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی فحش میں شامل ہے۔ اگر ہم مہذب طریقے سے بات نہیں کرتے، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں اگر حافظ صاحب، یار حافظ تو اتنی دیر نال کیوں آیا؟ واہ واہ واہ، کیوں آیا اتنی دیر نال؟ تینوں نہیں پتا نماز دا اپنا محفل دا ٹائم نہیں ہوندا؟ ہائے ہائے ہائے، تو یہ میری فحش گفتگو ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ حافظ صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، سبحان اللہ، محفل کی رونق بنے، آپ کے آنے سے دوسروں کو بھی احساس ہوا، آج آپ آئے، کل تو آپ کو بھی دیکھ کے دوسرے بھی آئیں گے۔ تو یہ جو بات کرنے کا انداز اگر ہم تہذیب کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ بھی فحش میں آتا ہے۔ اللہ، کسی پر الزام تراشی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اپنے سطر کا خیال رکھنا۔ سطر سے مراد سمجھتے ہیں پردے کا، بے شک، یعنی لباس بہتر ہونا چاہیے جس سے جسم کا کوئی ایسا حصہ ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے انسان کو ندامت محسوس ہو، بے شک، بے شک، شرمندگی محسوس ہو، اور سطر کا خیال رکھنا نہ رکھنا یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ اور دوسروں کے بارے میں غلط کمنٹ کرنا، مثلا کسی کی عیب جوئی کرنا، بجائے اس کے اچھائیوں کو یاد کرنے کے ان میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اللہ، اور پھر اس پہ کمنٹ کرنا، اس پہ کہنا کہ یار ایدے جتے فلاں برائی ہے، یار ایدی دوستی کو دور رہ دو، ایدی دوستی سے نقصان پہنچائیں کیونکہ وہ سچائی نہیں ہے۔ بے شک وہ بہت اچھا انسان ہو، بے شک، لیکن شیطان انسان کو ورد لگاتا رہتا ہے کہ تو ہی ہے، تیرے جا کوئی نہیں، باقی سارے ہی جڑے نے وہ برے نے۔ اللہ اکبر، یعنی تکبر آ گیا انسان، تکبر بھی فحش میں ہی آتا ہے۔
یہ سب جو کام ہے جو فحش کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو کون سی چیز روکتی ہے؟ نماز۔ سبحان اللہ، بے شک، وہی جو آیت مبارک ہے، سبحان اللہ، ان الصلاۃ، یہ برائی سے، بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز ہمارے پاس ایک ایسا روٹ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم پہ کرم کیا کہ اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، بے حیائی سے بھی بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب پہلے تو میں نے فحش کا ذکر کیا، اب وہ منکر کا بھی لفظ آیا ہے۔ منکرات میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے منکرات کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں جو بھی برائیاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس انداز میں چل رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے یا رزق حرام کما رہا ہے، اللہ، سچی بات کر رہا ہے یا جھوٹی بات کرتا ہے، منافقین میں شامل ہے یا ایمان والوں میں شامل ہے، سچوں میں شامل ہے یا جھوٹوں میں شامل ہے۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط کوئی نہیں ہے، بے شک، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشرے کو جانتا ہے برائی۔ اس کے باوجود جب ہم ان برائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ منکرات میں آتا ہے۔ کچھ منکرات ایسی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حدود نافذ کر دی ہے، سزائیں نافذ کر دی ہیں کہ ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ بھی قتل کر دیا جائے، اس کی سزا بھی قتل ہے، زانی کی سزا سنگساری، یہ حدود مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے گا جس پہ حدود لاگو ہوتی ہے تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ بے شک، لیکن بعض دوسرا نمبر پہ بعض منکرات ایسی ہیں جس پہ کوئی حدود یا تعزیرات لاگو نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت ہی ناپسند کیا ہے، شدید طور پہ اس کو ناپسند کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، شادی شدہ ہے، بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا اس عورت سے دل بڑھ جاتا ہے، نفسانی خواہشات ہیں نا، بے شک، جب وہ اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
اب طلاق کی کوئی تعزیر، کوئی اس کی دفع نہیں، کوئی حدود لاگو نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی ناپسند کیا ہے۔ بے شک بے شک ناپسندیدہ عمل۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ تو میری یہ گل نہ منی تو میں تین طلاق دے دیں گے، یہ کہہ دینا بھی طلاق کے قریب ہے کہ میں نے تینوں طلاق دے دینی، یہ بھی طلاق دینے کے قریب تر ہے۔ بے شک کبھی بھی ہمیں اپنی جو خوبصورت زندگی ہے اس کو بدصورت زندگی نہیں بنانا چاہیے، اس کو بدصورت زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ عورت، اللہ تعالیٰ نے کیا عورت کو مقام عطا فرمایا؟ وہی عورت ماں کے روپ میں، بے شک وہی عورت بیٹی کے روپ میں، وہی عورت بہن کے روپ میں، وہی عورت بیوی کے روپ میں۔ جب ہم بیٹیوں والے میری ذرا مدد صاحب، یہ چونکہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیان ذرا طویل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کر لوں، لیکن بات سے بات پھر نکلتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی شاہ صاحب موقع دیتے ہیں، اللہ حافظ۔ تو جب ہم بیٹی کے باپ ہوتے ہیں تو کیا ہماری خواہش ہے؟ ہماری بیٹی اپنے گھر میں پھولوں کی سیج پہ، سبحان اللہ، انہوں تکتی واہ بھی نہ رہی، انہوں تکتی واہ بھی نہ رہی۔ کہ جدوں دوسرے دی بیٹی ساڈے کول آندی اسی کہنے اسی کی کہنے تینوں ٹھنڈی واہ لگی نا۔ حافظ صاحب نے اپنے دل دی گل کہی ہے، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ ایک مزاح کی بات ہے، ایسا مزاح ہونا چاہیے آپس میں۔ مجھے پتہ ہے آپ ایک ذمہ دار باپ ہیں، اچھے خامد ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کبھی کبھی آپ جھٹکیاں بھی کھا لیتے ہیں، واہ واہ واہ، لیکن ان جھٹکیوں میں بھی وہ پیار ہی ہوتا ہے، اس کی وفائیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو مثبت سوچ ہے نا، جو مثبت سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گل نہیں، میں ہر ویلے انہوں جھڑکیاں دیتا رہنا، انہیں ایک باری دیتی تو کی ہو گیا، واہ واہ واہ، انہیں ایک باری دے دیتی تو کی ہو گیا۔ کیا بات، یہ میری زندگی کا ساتھی ہے، بے شک بے شک، جدو مینوں تکلیف ہوتی ہے تو یہ تڑپ اٹھتی ہے۔ میرے بچیاں کی نگہداشت بہت ہی خوبصورت انداز کرتی ہے، واہ واہ واہ، بے شک، انہوں نے یہ تاکید کر دی کہ اپنے ابے کی عزت کیا کریا کرو، واہ 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 واہ، عزت کرو گے تو تسی کامیابیاں حاصل کرو گے۔ بے شک بے شک بے شک، جی اتنا کچھ کرن دے باوجود حافظ صاحب کہن بھی نہیں بھئی تو میری چنگی بیوی نہیں تو پھر زیادتی نہیں، واہ واہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں۔ بے شک، میاں بیوی کا لباس ایک ہے، سبحان اللہ، میاں بیوی کا لباس ایک ہے، کوئی پتہ نہیں، واہ، اور محبت بھی لاسوال ہے۔ مجھے آج وقت یاد آ رہا ہے کہ میں نے جو اپنی بیوی مرحومہ مغفورہ
کی رفاقت میں 53 سال کا عرصہ گزارا، زیادتیاں ہوئی لیکن اس اللہ کی بندی نے ان زیادتیوں کو خاطر میں نہیں لایا، اللہ سبحان اللہ، اور آخری وقت وہ جو چاہتی تھی اسی طرح ہوا۔ وہ یہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میری جو موت ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آئے۔ وفات پانے سے 7 دن قبل میں لاہور گیا ہوا تھا، واپس آیا صبح بھی۔ یہ میرا معمول تھا کہ جب میں جاتا تھا میں سلام کر کے جاتا تھا، اور جب میں آیا کرتا تھا تو پھر بھی میں سلام کرتا تھا۔ اس دن وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی، شام کا وقت تھا، تو میں آیا، سلام کیا۔ انہوں نے یہ میرا یہ جو قمیض ہے نا، یہ یہاں سے پکڑی اور اس کو چوم لگ گئی، جو زندگی میں کبھی الفاظ نہیں کہتے۔ وہ کہتی ہے کیا کہا کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا یہ سچ تھا، یہ سچ تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت، اس کی وفاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا، سبحان اللہ، عزت بھی دی، یہ درود محل بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب سے وہ فوت میں دیکھیں احساس ہے نا، انسان کو احساس ہے، تو وہ پھر جب ہر نماز کی دعا جب امام صاحب ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد طرف میں ان کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ان میں آباء و اجداد کو بھی شامل کر لیتا ہوں، ان میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں، اہلیہ کو بھی شامل، اپنے بھائیوں، عزیز و اقربا، دوست باپ، رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ شاید اس صلہ رحمی کے صدقے میں میری اہلیہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ آمین الہی آمین، بخشش فرما دے۔ آمین، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو وقت گزرا، ایک ایک لمحہ، یہ تو دل کی حالت کون جانتا؟ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ یقیناً وہ قبر میں بھی جانتی ہوگی۔ بے شک، بے شک، تو اپنے گھروں کو اپنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے، صلہ رحمی کے ساتھ، محبت کا اظہار کیا۔ ایک وری اپنی بیوی نے عہد ایسی کہہ دی ہے کہ تو بہت ہی نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ تعالیٰ دے ہاں نیکی بھی مل گئی اور او دی دل جوئی بھی ہو گئی۔ بے شک، او دی بیوی دی دل جوئی بھی ہوگی، تو پھر وہ بیوی کیوں نہ کہے کہ جس سے میرا خامد باہر جاندہ تے میں انہوں اللہ دے سپرد کر دینی ہے، واہ واہ، میں انہوں اللہ دے سپرد کر دینی ہے، تے جدوں واپس ہوندا میں بسم اللہ کرنی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تے جنی دیر تک وہ باہر رہنا میں وہ دی زندگی دی دعاواں کرتی رہنی ہے۔ واہ واہ واہ، میں
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ کہ اللہ تعالیٰ نے منکرات تو منع فرمایا۔ اب ختم کر دیں ان سے کہیں سارے اندر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، آ جائیں اندر آ جائیں اندر آ جائیں۔ یہ ابھی تھوڑا سا کام چل رہا ہے کیونکہ جی آ جائیں آگے آ جائیں۔ شاہ صاحب پلیز سب دوستوں سے کہیں کہ وہ اندر آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں اوپر آ جائیں، یہ کافی جگہ ہے۔ آ جائیں آ جائیں۔ کاشش راہی آجو کافی جگہ ہے، اندر آ جاؤ اندر۔ بس صرف 10 یا 15 منٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آ جائیں شاباش بیٹے، آپ نے مجھے یاد کرانا تھا دعا کے لیے۔ آجو بادشاہ جی اللہ والے، آجو بسم اللہ۔ یہ شہزادے آپ سن رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، بڑے غور سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے جو تمام مسائل جو تکلیفیں ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق کا جو معاملہ ہے اس پہ حدود تو لاگو نہیں کی، لیکن اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ بے شک۔ تو اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے کیا اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کی قبولیت کا کارڈ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے ہم میں سے اچھی نماز اس کا دل مطمئن ہو گیا، تو تمام جو اللہ تعالی نے احکام نماز کے دیے اس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹرڈ ہوگی، ہمارا کارڈ پنچ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز رجسٹرڈ ہو گئی کہ اس نے نماز پڑھی ہے، میرے احکام کے مطابق پڑھی ہے، اس کا وہ نماز کا کارڈ جو ہے وہ پنچ ہو گیا۔ اب کوئی ایسا نمازی رہ جائے جس کے ہاتھ میں کارڈ ہے اور وہ کہے کہ کیا میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا کہ بھئی میں جو نماز پڑھ کے آیا ہوں، بات پڑھ کے آیا ہوں، کیا میری نماز قبول ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اسے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر اس نے اپنی نماز
اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پڑھی ہے تو اس کا کارڈ پنچ ہو گیا، اس کی نماز رجسٹرڈ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، پنچ گانا بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کی خراب حرکات میں جو پہلے بھی جاری تھی اب بھی جاری ہے، تو کیا اس کی نماز کا کارڈ پنچ ہو گیا؟ نماز باجماعت پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اس کا جو اپنے معاملات ہیں اس میں وہ انصاف نہیں کر رہا، وہ اس میں انصاف نہیں کر رہا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، تکبر بھی کر رہا ہے۔ اس کو اس بات پہ بھی تکبر ہے کہ میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اس تکبر کی بجائے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل و کرم پہ فضل کیا ہوا ہے کہ مجھے وہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا دیتا ہے، اس کے کہنے میں اور اس کے کہنے میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، تکبر کا فرق ہے۔ اچھائی کے لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اچھائی کرو تو دل میں یہ خیال لے آئیں کہ یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے میری مدد کی اور میں نے یہ نیک عمل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نماز پنج کرنا پڑتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، کیا وہ ان کاموں سے رک گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یا وہ